تم اہل بیت رسول ہو، مغفور لکم، بخشے بخشائے ہو، تم تو بخشے بخشائے ہو، اہل بیت ہو۔ تو امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس طرح کی باتیں آ کے ہمیں نہ سنایا کرو کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، اس طرح کی باتیں ہم اپنے بارے میں خود دعویٰ نہیں کرتے، تم آ کے ہمیں کہتے ہو کہ تم اہل بیت ہو اس لیے بخشے بخشائے ہو۔ آپ نے فرمایا انی لارجو لمحسن منا اجرین واخاف علی المسیء منا ان یضاعف له العذاب ضعفین کما وعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے اگر کوئی نیکی کرے گا، اچھائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا فرمائے گا، عام مسلمانوں کے مقابلے میں دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ فرمایا ہم میں سے جو گناہگار ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، ہمیں اس کے بارے میں ڈر ہے کہ اسے عام مسلمانوں کے بدلے میں ان کے مقابلے میں دگنا عذاب ہوگا۔ محبت اہل بیت بالکل ایمان ہے، اور محبت اہل بیت کے بغیر ایمان کوئی نہیں۔ لیکن اس کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ بھئی چونکہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں لہذا ہماری چھٹی، اب دین کا کوئی حکم ہم پہ لاگو نہیں ہوتا، جو مرضی کرے، اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس سے ہم ائمہ اہل بیت نے بالکل واضح طور پہ لوگوں کو بتا دیا ہے اور انکار فرمایا ہے۔ آپ فرمائے میرے کسی بات کی مونی ہے، ہم سمجھیں ہم جو مرضی کریں، اہل بیت ہے نا، ائمہ اہل بیت ہے نا، وہ ہمارے لیے ہے نا۔ بھائی امام سگے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ تو میرا بھائی اس وقت تک ہے جب تک تو اللہ کی اطاعت کرے، اگر تو اللہ کی اطاعت نہ کرے تو میرا نہیں تو میں تیرا نہیں، ٹھیک ہے نا بھائیو؟ اس لیے یہ جو عجیب سا دھوکہ جو پچھلے جمعے میں نے روایت سنائی تھی امام جعفر صادق کی، کہ راوی آ کے کہتا ہے کہ ایک قوم ایسی ہے من موالی کا، جو آپ کے موالی ہیں، ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یلمون بالمعاصی، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، گناہوں میں لپٹے چلے رہتے ہیں، لیکن آپ سے محبت کرتے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا لیسوا لنا بموال، آپ نے فرمایا وہ میرا مال موالی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے ائمہ اہل بیت تو ایسا واضح اور کھلا کھلا صاف صاف دین بتا رہے ہیں، اب کوئی دھوکہ کھانے والی گنجائش رکھتی ہے پیچھے کہ جسے بندہ دھوکہ کھا جائے کہ سگے بھائی کو امام کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے، تو میرا اس وقت بھائی ہے جب تو ما انت اخی ما اطاعت اللہ عز و جل، جب تک تو اللہ عز و جل کی اطاعت کرے اس وقت تک تو میرا بھائی۔ تو یہ حدیث مبارکہ میرے بھائیوں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ محبت اہل بیت بالکل ایمان ہے، اور محبت اہل بیت کے بغیر ایمان کوئی نہیں۔ لیکن اس کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ بھئی چونکہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں لہذا ہماری چھٹی، اب دین کا کوئی حکم ہم پہ لاگو نہیں ہوتا، جو مرضی کرے، اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس سے ہم ائمہ اہل بیت نے بالکل واضح طور پہ لوگوں کو بتا دیا ہے اور انکار فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ یہ جو ہے حضرات یہ بھی سماعت فرمائیے، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس امام زین العابدین کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے پتہ کیا کہا؟ وہی جملہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں۔ اس نے کہا تم تو اہل بیت رسول ہو، تم اہل بیت رسول ہو، مغفور لکم، بخشے بخشائے ہو، تم تو بخشے بخشائے ہو، اہل بیت ہو۔ تو امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس طرح کی باتیں
آ کے ہمیں نہ سنایا کرو کہ ہم بخشے بخشائے ہیں. اس طرح کی باتیں ہم اپنے بارے میں خود دعویٰ نہیں کرتے. تم آ کے ہمیں کہتے ہو کہ تم اہل بیت ہو اس لیے بخشے بخشائے ہو. آپ نے فرمایا انی لارجو لمحسن منا اجرین واخاف علی المسیء منا ان یضاعف له العذاب ضعفین کما وعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہم اہل بیت اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے اگر کوئی نیکی کرے گا اچھائی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا فرمائے گا. عام مسلمانوں کے مقابلے میں دگنا اجر عطا فرمائے گا. اور ساتھ فرمایا ہم میں سے جو گناہگار ہوگا اللہ کا نافرمان ہوگا ہمیں اس کے بارے میں ڈر ہے کہ اسے عام مسلمانوں کے بدلے میں ان کے مقابلے میں دگنا عذاب ہوگا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زین العابدین فرما رہے ہیں. آگے کیا فرمایا کما وعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح اللہ نے نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں یہ اعلان فرمایا قرآن پاک میں یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. اللہ کریم نے فرمایا ہے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء, تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. جس طرح عام عورتیں غلطی کر لی تب ٹھیک ہے, نیکی کر لی تب نہیں. تم نبی کے گھر والی ہو. تمہارا اگر پاؤں پھسلا تم سے کوئی غلطی ہوئی کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے نبی بھی جا رہے سب کچھ ہو رہا ہے. تمہارے عمل کی وجہ سے لوگ دلیر ہو جائیں گے کہ بھائی نبی کی بیویوں نے یہ کیا ہم نے کر لیا تو کیا ہوا. فرمایا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تم میں سے اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام کیا اللہ کیا فرمایا یضاعف لها العذاب ضعفین, یاد رکھو عام مسلمانوں کے مقابلے میں اسے دگنا عذاب دوں گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے دگنا عذاب دوں گا. اور آگے کیا فرمایا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. اگر تم میں سے کسی نے اللہ سے تقوی اختیار کیا, اللہ کا ڈر اختیار کیا اور عمل صالح کیے تو تمہیں دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں اجر اور ثواب بھی دگنا عطا کیا جائے گا. تو امام نے کیا فرمایا, امام زین العابدین نے, تم آگے ہمیں کہتے ہو کہ ہم اہل بیت بخشے بخشائے ہیں, یہ آ کے ہمیں سناتے ہو کہانیاں. امام نے اب ایسی بات ہمیں کوئی کرے تو ہم تو خوش ہوتے ہیں بھائی, راضی ہوتے ہیں, کھلتے ہیں, چوڑے ہو جاتے ہیں. لیکن امام نے کیا فرمایا, فرمایا ایسی باتیں ہمیں نہ سناؤ, ہمیں دھوکے میں ڈالنے کی کوشش نہ کرو. ہم ڈرتے ہیں اپنے بارے میں, اگر ہم نے اچھائی کی تو اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے ہمیں عام مسلمانوں کے مقابلے میں اللہ دگنا اجر دے گا. کیوں؟ نیکی کریں گے اگر اہل بیت, نیکی کریں گے اگر سادات, تو عام مسلمان دیکھ کے کیا کہے گا کہ بھائی یہ تو حضور کے گھر والے ہیں, حضور کے اہل بیت ہیں, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. یہ اگر نیکیاں کر رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے ڈر رہے ہیں اور اللہ کے حکموں کو پامال نہیں کر رہے, اللہ کے حکموں کو بجا لا رہے, تو ہماری کیا اوقات ہے تمہیں دیکھ کے عام مسلمان بھی نیکیاں کریں گے. اور اگر تم نے کوئی خطا کی اللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے ایسا شامل فرمائے اللہ, اگر تم نے جرائم کیے, تم نے اگر خطائیں کی تو عام مسلمان کیا سوچیں گے؟ تو کہیں گے سانو کی یہ بڑے بڑے سید کر دے پہلے, یہ تو بڑے بڑے پیر کر رہے ہیں. تو امام علی رضا نے, امام زین العابدین نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے بارے میں ڈرتے ہیں. ہم میں سے اگر کسی نے کوئی برائی کی تو اسے عام مسلمانوں کے مقابلے میں دگنی سزا ملے.